اچھا جی، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وائل کنسٹرکٹنگ دا مسجد وہ لوگ کیا چینٹنگ کر رہے تھے کہ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، کہ اے اللہ کوئی عیش دنیا کی عیش تو ہے ہی نہیں، جو عیش ہے اصل میں وہ تو آخرت کی عاشرہ فنصرل یعنی مدد فرما الانصار والمہاجرہ، انصار اور مہاجرین کی جو ہے وہ مدد فرما۔ اب اس کے بعد انٹرسٹنگلی جو چیز ڈیوائیڈ کر دی صحابہ میں، وہ اب کیا تھا؟ کوئی قبیلوں کا نام نہیں تھا، کوئی ذات پات نہیں تھی، کوئی کاسٹ نہیں تھی، یہ وہ لوگ تھے جو اپنے قبیلے کے نام کے اوپر لڑ مر جاتے ہوتے تھے۔ اور اب دیکھیں کہ ان کی ڈویژن کس طرح ہو گئی تھی کہ صرف اور صرف ان کو پہچاننے کے لیے ایک کو انصار کہا جاتا تھا۔ انصار جو ہے وہ نصر سے ہے یعنی مدد سے، تو انصار ان کو کہا جاتا تھا کہ ہو ہیلپڈ، جنہوں نے ہیلپ کی، اور مہاجر ان کو کہا جاتا تھا جو کہ مہاجر ہجرت سے ہے، جس نے ہجرت کی، تو ہجرت کرنے والوں کو، مائگریشن کرنے والوں کو مہاجر کہا جاتا تھا، اور جنہوں نے ان کو اکوموڈیٹ کیا اور ویلکم کیا اور ہوسٹ کیا ان کو انصار کہا جاتا تھا۔ تو بیسیکلی یہ ٹرم جو ہیں وہ چلتی رہیں گی آگے، مہاجرین اور انصار، جو ان کے ٹرائبل ان کی پرائڈس تھے وہ کہیں بہت پیچھے رہ گئے تھے، اور اب جو ہے آگے جو چیز آگئی تھی وہ انصار اور مہاجرین تھے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ مہاجرین اور انصار میں اس طرح کی محبت تھی کہ وہ بالکل ایسے جیسے بھائیوں کی طرح تھے۔ اینڈ آپ کو اس چینٹی سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ دنیا کے بارے میں بات کرتے ہیں اور پھر ساتھ میں دعا مہاجرین اور انصار دونوں کے لیے کرتے ہیں۔ تو یہ معاملہ چل رہا ہوتا ہے۔ مسجد کنسٹرکشن ہونے سے پہلے ایک جو صحابی ہیں وہاں پہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور وہ مینشن کرنا ضروری ہے یہاں پہ کہ اسد بن زرار جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو یہ اسد بن زرار وہی ہیں کہ جنہوں نے پہلی جو ہے الیجنس کی، دوسری کی، تیسری فائنلی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تو اس میں بھی یہ شامل رہے۔ جب حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ مدینہ میں آئے تو وہ یہی صحابی تھے جن کے گھر میں رکے۔ تو آپ دیکھیں کہ کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد اور ایک خاص کام کے لیے پیدا کیا ہوتا ہے، اور وہ اپنا کام انجام دے کے اور اپنے اللہ تعالیٰ سے سرخرو ہو کے جا کے مل لیتے ہیں۔ تو یہ صحابی جو ہیں ان کا پارٹ آپ دیکھیں کہ کتنا کرٹیکل اور امپورٹنٹ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی مہلت اتنی تھی کہ مسجد کی کنسٹرکشن ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور ایک اور صحابی جو ہیں وہ مکہ سے جب چلے تو وہ بہت زیادہ بیمار تھے، لیکن انہوں نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور سب کے سب کمپلسری ہے ہجرت کرنا، تو مجھے تم لوگ لے کے چلو اور میں نے ہجرت کرنی ہے۔ اور ان کو جب لے کے وہ لوگ چلے تو ابھی مکہ سے زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ ان کی وہیں پہ ڈیتھ ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر پھر آیت کو نازل فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کرنے کی کوشش کی اور جنہوں نے نیت کی اور وہ نکلے لیکن وہ ہجرت کو پورا نہیں کر سکے، اللہ تعالیٰ کے قریب ان کا جو اجر ہے وہ ثابت ہو چکا۔ یعنی کہ اگر کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ ہجرت پوری نہیں کر سکا تو اس وجہ سے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرمان ہے وہ پورا نہیں کیا، اللہ نے باقاعدہ جو ہے وہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ثواب جو ہے وہ اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ ایک اور پوائنٹ یہاں پہ آپ کو مینشن کر دوں کہ جب مسجد نبوی بنی اور اس سے پہلے مسجد قباء بنی تو where was it facing to؟ so that time it was facing towards Jerusalem۔ یہ بیت المقدس کی طرف جو ہے وہ قبلہ کے طور پہ جو مسجد کا فیس ہے وہ قبلہ جو ہے بیت المقدس کو لے کے بنایا گیا، اس کی ڈائریکشن میں بنایا گیا، اور بیسیکلی یہ ایک یونیفارمٹی تھی۔ یہ اس کا کوئی کنسرن جو ہے وہ اس سے نہیں تھا، وہاں پہ بھی منہ کر کے اسی اللہ کی جو ہے عبادت کی جاتی تھی جس اللہ کی عبادت جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کر کے کی جاتی تھی۔ لیکن چونکہ یروشلم جو ہے وہ قبلہ تھا اس وقت کے مسلمان قوم کا، یعنی کہ جوش کا اور کرسچنز کا قبلہ اس وقت وہ تھا، اللہ تعالیٰ نے مسلمان قوم کو جب اٹھایا تو وہی قبلے کو ہم لوگ فالو کرتے رہے کہ جب الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے پھر بعد میں جا کے اس کو چینج کر دیا۔ میرا خیال ہے اگر آپ کو یاد ہو، اور انشاءاللہ جب یہ تحویل قبلہ ہوگا کہ پلٹا مسلمانوں کا چہرہ جو پلٹا دیا گیا خانہ کعبہ کی طرف، تو تب آپ کو میں مینشن کروں گا کہ ایکچولی وہ ایک پوائنٹ تھا کہ واقعی میں ایک نئی نیشن کو جو ہے ایمرج کیا گیا، پھر واقعی ان کو جو سے کہتے ہیں کہ کنٹرول جو ہے وہ دیا گیا اس امت کو۔ ابھی تک
جو جوز ہیں ان کے پاس جانا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کا انٹریکشن ہونا تھا، اور ان کو ایک چانس یہ دینا تھا کہ بینگ اے کرنٹ مسلم نیشن آپ آ کے ہمیں جوائن کرو اور ہمیں فالو کرو. سو ابھی تک وہ چیز پوری نہیں ہوئی تھی. اس کے بعد مدینہ کا ویدر جو ہے وہ مکہ کے ویدر کی طرح نہیں تھا. مکہ میں گرمی رہتی تھی بہت زیادہ اور اس کی شدت کم اور زیادہ ہوتی رہتی تھی، لیکن مدینہ ایسا تھا کہ وہاں پہ گرمی بھی بہت زیادہ شدید ہوتی تھی اور سردی بھی بہت زیادہ شدید ہوتی تھی. اور وہاں پہ ہر سال ایک بیماری آتی تھی ہما کے نام سے. اٹس اے کائنڈ آف الرجی اور انفلوئنسا یا اس قسم کی چیز سے کہ جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ ہر سال مر جاتے تھے، اور یہ کنٹینیوسلی ہر سال جو ہے وہ مدینہ میں یہ بیماری آتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا کی کہ یا اللہ ہمارے لیے اس کا جو ویدر ہے اس کو آسان کر دے، اور اس کی جو بیماری ہے اس کو دور جوفا کی طرف بھیج دے. ایک کھلی جگہ جوفا ہے دور، جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اس بیماری کو ہم سے دور کر دے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اس بیماری کو دوبارہ مدینہ میں نہیں داخل کیا. اس کے بعد لوگوں کو یہ بیماری وہاں نہیں نظر آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ جو مدینہ کے گرمی اور سردی پہ صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا. یعنی اگر ہمیں اللہ تعالیٰ چانس دے اور ہم وہاں پہ جائیں اور عمرہ کے لیے یا حج کے لیے مکہ میں جائیں یا مدینہ میں جائیں، تو اگر وہاں پہ گرم سرد ہو جائے یا کچھ اس قسم کی مشکلات ہوں تو اس کے اوپر ایون صبر کرنے کا خاص اجر ہے. فوری طور پہ جو ہے معلم کے پاس پہنچ کے کمپلینیں نہیں شروع کر دینی، کوشش کرنا ہے کہ جتنا ہم صبر کر سکتے ہیں ان کے اوپر صبر کریں. اور دوسری دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ اے اللہ ہمارے دل میں مدینہ کی محبت ڈال دے، ایسی جیسی ہمارے دل میں محبت ہے مکہ کی، بلکہ اس سے بھی زیادہ. تو آپ کو پتہ ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ پلیس تھی، اور مکہ جو ہے وہ محبوب تھا لوگوں کا خانہ کعبہ کی وجہ سے، اور ان کا بہت کلوز باؤنڈنگ تھی ان کی. تو ایک محبت جو ہے وہ بہت زیادہ تو تھی مکہ کی طرف. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ خاص طور پہ مدینہ کے لیے دعا کی کہ اے اللہ ہمارے دل میں محبت ڈال دے مدینے کی، ایسے جیسے کہ مکہ کی ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ. اور اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی ایک جو محبت ہے وہ دل میں ایسی ڈال دی کہ جب تک ہم لوگ مکہ سے ہو کے مدینہ کا چکر نہ لگائیں اور وہاں سے ہو کے نہ آئیں تو ہمیں لگتا ہے کہ انکمپلیٹ رہی یہ چیزیں. حالانکہ عمرہ تو آپ کا مکہ میں پورا ہو جاتا ہے اگر آپ جاتے ہیں تو، لیکن مدینہ کی ایک کشش اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں کے اندر جو ڈال دی ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعا تھی جس کی وجہ سے ہم لوگوں کے دل میں اس کی محبت ہے. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا کی اللہ سے کہ اے اللہ جو مدینہ کے مد اور سا ہیں ان کے اندر برکت عطا فرما. اب یہ جو ہیں یہ میئرنگ جو ہیں آپ کہہ لیں کہ میئرمنٹس تھیں وہاں کی، ایک جو ہے وہ وینگ کے لیے اور ایک میئر کرنے کے لیے، اور یہ دو چیزیں جو ہیں اس کے لیے خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ مدینہ کی ان چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ برکت رکھے. اور آج بھی جو اس کی مین پروڈکٹ ہے مدینہ کی کھجوریں، آج بھی جو ورلڈ کلاس کھجور جو سب سے زبردست ڈیٹ نکلتی ہے وہ مدینہ کی ہے. اس کا کوئی میچ نہیں ہے، اس کا کوئی آپ کو اس جیسا ملے گا نہیں. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ زید بن حارثہ، آپ کو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زید بن حارثہ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کرتا غلام تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان کو آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا. زید بن حارثہ کو اور حضرت رافع کو انہوں نے مکہ میں بھیجا کہ جو لوگ باقی پیچھے رہ گئے تھے اور ان کو بھی وہ ساتھ میں لے آئیں. تو پیچھے رہ جانے والوں میں کون تھے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیملی، حضرت اسما تھیں، حضرت عبداللہ بن ابی بکر تھے، حضرت رومان تھیں جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تھیں. یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہ ابھی تک مکہ میں تھے، اور ان سب کو لانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا. ایمن تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائک سیکنڈ مدر تھیں. ان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک بیٹی ہیں حضرت زینب، جو کہ مسلمان ہو چکی تھیں، لیکن ان کے جو خامند تھے ابو العاص وہ ابھی تک مشرک تھے، اور انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہیں پہ روک لیا، اور وہ مائیگریٹ کر کے مدینہ میں اس وقت نہیں آ سکیں. ان کی سٹوری جو ہے وہ آگے چل کے پھر الٹیمیٹلی جب وہ کر لیتی ہیں. سو لاسٹلی ہم لوگ کرتے ہیں کہ جب یہ ساری چیزیں ہو گئیں تو اب یہ مشورہ ہونا شروع ہوا
کہ اب جب نمازیں ہوتی ہیں تو نماز کے لیے اذان دینے کا کوئی سسٹم ہونا چاہیے یا پھر بلانے کا کوئی نہ کوئی سسٹم اس طرح کا ہونا چاہیے. تو اس کے لیے ڈفرینٹ سجیشنز آئیں. اب اس میں سب سے پہلی سجیشن آئی کہ اوکے جب نماز کا ٹائم ہوگا تو ہم لوگ پھر فلیگ جو ہے وہ اونچا کر دیا کریں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا. لیکن یہ عربوں نے موسٹلی لوگوں نے جو ہے اس کو منع کر دیا کیونکہ یہ ہمارے طریقوں میں سے طریقہ نہیں ہے. پھر کہا کہ آگ جلائی جائے جس کے دھوئیں کی وجہ سے لوگوں کو پتہ چل جائے. تو یہ بھی ریفیوز کر دیا گیا. اس کے بعد جو سور پھونکنا ہے یا پھر اونچی آواز میں ایک بغل سی بجانی ہے اس کے بارے میں کہا گیا. دیٹ واز آلسو ٹرن ڈاؤن. بیلز بجانے کا کہا گیا کہ پھر بیل بجا لیا کریں. تو پھر ہم نے کہا کہ وہ کرسچنز جو ہیں وہ بجاتے ہیں اس طرح سے وہ بھی ریفیوز ہو گیا. تو الٹیمیٹلی فیصلہ یہ ہوا کہ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے عبداللہ بن زید الانصاری. ان کو یہ کام دیا گیا کہ آپ نماز شروع ہونے سے پہلے آپ جایا کریں گے اور آپ لوگوں کو جو ہے ریمائنڈر کریں گے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور وہ پھر اس طرح آئیں گے. یعنی کہ وہ سوق میں اور بازار میں جائیں گے اور لوگوں کو پیغام دیں گے. اس کے بعد کچھ عرصہ اسی طرح سے گزرا کہ حضرت عبداللہ بن زید الانصاری جو ہیں انہوں نے خواب میں اذان کے الفاظ سنے. وہی الفاظ اذان کے جو آج ہم اذان سنتے ہیں یہ ان کو خواب میں دکھائی گئی. اور ایک نریشن یہ کہتی ہے کہ سیم الفاظ جو ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خواب میں دکھائے گئے. صبح جب وہ اٹھے تو وہ سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک آدمی نے مجھے یہ الفاظ سکھائے ہیں اور وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے ایک سچا خواب دیکھا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر بھی ریویل کیا ہے, یہ وہی بھیجی ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ جو اذان ہے وہ دی جائے. اذان کہتے ہیں پکارنا, بلانا. تو اذان جو ہے وہ دی جائے اور نماز کے لیے لوگوں کو بلایا جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ الفاظ جا کے بلال بن رباحہ کو سناؤ کیونکہ اس کی آواز زیادہ خوبصورت اور زیادہ لاؤڈ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل حضرت عبداللہ جو ہیں ان کو بھیجا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہیں ان کو جا کے آپ یہ الفاظ سکھاؤ. اب آپ یہاں پہ یہ نوٹس کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا مؤذن کہتے ہیں اذان دینے والا, پہلا مؤذن جو چوز کیا اس کے لیے کرائٹیریا یہ رکھا کہ ہی شوڈ بی لاؤڈ اینڈ ود دا بیوٹیفل وائس. تو آج بھی بہت سارے لوگ, آپ شاید انٹرنیٹ پہ جائیں تو آپ کو بہت سارے ایسے ریئیکشنز مل جائیں گے بچوں کے, نان مسلمس کے, کہ وہ جا کے خاص طور پہ اذان کو کھڑے ہو کے انتظار کرتے ہیں اور اس کو سنتے ہیں. اگر واقعی خوبصورت انداز میں اذان دی جا رہی ہو تو دل کھنچتا ہے. یہ الفاظ وہ ہیں کہ جو اللہ کے نازل کردہ ہیں, تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو اگر خوبصورتی سے ادا کیا جائے تو دل آپ کا کھنچے نہ اس کی طرف. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے اٹس دین آف نیچر. تو نیچر اگر آپ کی پیور ہے تو آٹومیٹیکلی جو ہے وہ آپ کو اپنی طرف کھینچے گی. انفارچونیٹلی کچھ لوگ مسجد کی کمیٹی میں چونکہ بہت زبردست جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ضد کر لیتے ہیں. کئی دفعہ ہو سکتا ہے کہ وہ بہت زیادہ شوق سے یہ چیز کرتے ہوں, لیکن چونکہ یا تو پھر بہت زیادہ پریکٹس کرنی چاہیے کہ آپ کو اتنی خوبصورت انداز میں اذان دینی آتی ہو کہ واقعی دل کھنچا چلا جائے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اذان سننے کے بعد نعوذ باللہ بندہ یہ انتظار کرے کہ اذان ختم کب ہوئے گی. تو یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے معاملے میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہی کہی کہ حضرت بلال کو بتایا جائے کیونکہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آواز ہے وہ بہت خوبصورت ہے اور اونچی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مؤذن کے بارے میں بتایا کہ قیامت کے دن اونچی گردنوں والے جو لوگ ہوں گے, آپ کو پتہ نا اونچی گردن تو آج کے دور میں بھی ایک بیوٹی کی وہ سائن سمجھا جاتا ہے یا تفاخر سمجھا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی گردنوں کو اونچا کریں گے, لمبا کریں گے, کس طرح بھی کہ لوگ ان کو دور سے پہچانیں گے اور پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ رتبے ملے ہیں. تو ان کو بتایا جائے گا کہ یہ دنیا میں مؤذن تھے, یہ اذان دیا کرتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ اذان دینے کا اور پہلی صف میں جا کے کھڑے ہونے کا کتنا اجر ہے, تو جن لوگوں کو اس کا موقع نہ ملے تو وہ اس کے علاوہ کوئی طریقہ کار ان کے پاس نہیں ہوگا کہ وہ قرعہ نکالیں, یعنی فال نکالیں, وہ نام لکھیں اور چوز کریں کہ کتنے لوگوں کا نام آتا ہے تو پھر وہ پہلی صف میں کھڑے ہو سکیں گے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان لوگوں کا ثواب اتنا زیادہ ہوئے گا کہ لوگ اس کے لیے ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے
اور انفارچونیٹلی ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ عام طور پہ مسجدوں کے مؤذن کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ بھی کچھ لوگ ہیں یا ملازم ہے کوئی. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم لوگ ایسے لوگوں کو بھی قدر کریں. اور آخری بات جو آج کی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے فجر کی جو اذان ہے اس کے اندر کچھ مزید لفظ جو ہیں وہ ایڈ کیے، اور وہ تھے الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ الفاظ سنے تو انہوں نے ان کو پسند کیا، اور انہوں نے کہا کہ کیری آن، آپ اس کو اذان کی فجر کی اذان میں کہا کرو. اور آج تک یہ جو طریقہ کار ہے یہ چل رہا ہے، اور آج بھی فجر کے ٹائم یہ کہا جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیسیکلی دو مؤذن تھے، ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک حضرت مکتوم، عبداللہ بن مکتوم عبس وتولی والے، جن کا ہم آلریڈی بتا چکے ہیں. اور لگے ہاتھوں پھر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جب بہت زیادہ بارش ہو جاتی تھی یا کوئی ایسا خطرہ ہوتا تھا تو لوگوں کو اذان کے ساتھ ایک جو سینٹینس ہے چھوٹا سا وہ ایڈ کیا جاتا تھا، الا صلوا فی بیوتکم، یا الا صلوا فی رحالکم، یا جہاں جہاں ہو وہیں پہ نماز پڑھ لو، یا الا صلوا فی بیوتکم، اپنے اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھ لو. تو ایک زمانہ ہو گیا، میں نے تو اپنی زندگی میں کبھی نہیں سنا تھا کہ ایسا اذان میں ہوتا ہے، لیکن پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو جو کہ بڑے عرصے سے شاید جس کے اوپر کوئی عمل نہیں ہو رہا تھا، آج ہم لوگ یہ اذان میں سنتے ہیں. آج ہم مسجدوں سے جب اذان سنتے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ ہر جگہ یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، لیکن ہمارے یہاں پہ جب اذان ہوتی ہے تو اذان کے بعد یہ فریز اس میں ایڈ کر دیا گیا ہے کہ الا صلوا فی رحالکم، کہ آپ اب جہاں جہاں پہ ہیں وہاں وہاں پہ نماز پڑھ لیں. تو انشاءاللہ دس از آل فرام ٹوڈے. تو کل فردر جو ہے اب یہ ایک خوشحالی کا دور اور ایک سکون کا دور آیا، لیکن یہ کہ بہت لمبا نہیں تھا. آگے جا کے پھر سے اسٹرگل سٹارٹ ہوتی ہے، پھر سے مشکلیں شروع ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ ون بائی ون اس کو آگے دیکھیں گے اور اس کو کیری آن کریں گے. سو انٹل دین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.